قرآن مجید کا سورہ نمبر 7 سورہ آراف۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم صاد، یہ ایک کتاب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کی گئی ہے، لہذا تمہارے دل میں اس کی وجہ سے کوئی تنگی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ذریعے سے لوگوں کو خدا کے عذاب سے ڈرائیں اور اہل ایمان کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہو۔ اے لوگو، جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اور اس پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں حوالی موالی کی پیروی نہ کرو۔ تم لوگ بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو، اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے انہیں تباہ کر دیا، بس ہمارا عذاب ان پر راتوں رات آیا، یا جب وہ دن میں قیلولہ کر رہے تھے، سو رہے تھے۔ جب ہمارا عذاب ان پر آیا تو اس کے سوا ان کی اور کوئی پکار نہ تھی کہ بے شک ہم ظالم تھے۔ بے شک ہم ان لوگوں سے بھی باس پرس کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے، اور خود رسولوں سے بھی پوچھ گچھ کریں گے۔ پھر ہم پورے علم کے ساتھ ان کے سامنے سب حالات و واقعات بیان کریں گے۔ آخر ہم غیر حاضر تو تھے نہیں، اور اس دن وزن اعمال کا تولا جانا بالکل حق ہے، بس جس کے پلے بھاری ہوں گے وہی کامیاب ہوں گے، اور جس کے پلے ہلکے ہوں گے وہ اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ناانصافی کرتے تھے۔ اور ہم نے تمہیں زمین میں تمکین دی، اقتدار و اختیار دیا، اور اس نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کے سامان فراہم کیے، مگر تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ بے شک ہم نے تمہاری تخلیق کا آغاز کیا، اور پھر تمہاری صورت گری کی۔ اس کے بعد فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوا ابلیس کے کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ خدا نے فرمایا، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو تجھے کس چیز نے روکا؟ کہا، میں اس آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ارشاد ہوا، تو پھر تو یہاں سے نیچے اتر جا، کیونکہ تجھے یہ حق نہیں ہے کہ تو یہاں رہ کر تکبر و غرور کرے، بس یہاں سے نکل جا، یقیناً تو ذلیلوں میں سے ہے۔ کہا، مجھے اس دن تک مہلت دے جب سب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا، اچھا، تو ان میں سے ہے جنہیں مہلت دی گئی ہے۔ کہا، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے تو اب میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ پھر میں ان کے آگے کی طرف سے اور ان کے پیچھے کی جانب سے اور ان کے دائیں طرف سے اور ان کے بائیں طرف سے آؤں گا اور انہیں ورغلاؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ فرمایا، ذلیل اور راندہ ہو کر یہاں سے نکل جا، میں تجھے اور اسے جو ان میں سے تیری پیروی کرے گا تم سب سے جہنم بھر دوں گا۔ اور اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں اس بہشت میں رہو، اور جہاں سے چاہو اور جو چیز دل چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے جھوٹی قسم کھا کر ان دونوں کو وسوسے میں ڈالا تاکہ ان کے وہ سطر والے مقام جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھے ظاہر کر دے، اور کہا کہ تمہارے پروردگار نے تمہیں صرف اس لیے اس درخت سے روکا ہے کہ کہیں فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور اس نے دونوں سے قسم کھائی کہ میں تمہارے سچے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ اس طرح اس نے ان دونوں کو فریب سے مائل کر دیا، اور اس طرح جنت کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں تک پہنچا دیا۔ پس جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے جسم کے چھپے ہوئے حصے نمودار ہو گئے، اور وہ جنت کے پتوں کو جوڑ کر اپنے لیے مقام سطر چھپانے لگے۔ تب ان کے پروردگار نے ان کو ندا دی، کیا میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا، اور نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے؟ اس وقت ان دونوں نے کہا، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اگر تو درگزر نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ ارشاد ہوا، تم دونوں بہشت سے نیچے اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور ایک وقت معلوم تک تمہارا زمین میں ہی ٹھکانا اور سامان زیست ہے۔
یہ بھی فرمایا اسی زمین میں تم نے جینا ہے اور وہی مرنا ہے اور پھر اسی سے دوبارہ نکالے جاؤ گے۔ اے اولاد آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے جو تمہارے جسم کے قابل ستر حصوں کو چھپاتا ہے اور باعث زینت بھی ہے، اور تقوی و پرہیزگاری کا یہ لباس سب سے بہتر ہے۔ یہ لباس بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اے اولاد آدم، ہوشیار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے جسم سے کپڑے تک اتروا دیے تھے تاکہ ان کے جسم کے قابل ستر حصے ان کو دکھا دے۔ یقیناً وہ شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں جس طرح اور جہاں سے دیکھتا ہے تم انہیں اس طرح نہیں دیکھ سکتے۔ بے شک ہم نے شیطانوں کو ان کا سرپرست بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے، اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طریقے پر پایا ہے اور خدا نے بھی ہمیں یہی حکم دیا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہیے کہ یقیناً اللہ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ پر ایسی بات کی تہمت لگاتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو میرے پروردگار نے مجھے عدل و انصاف کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ اپنے چہرے کو سیٹ پر رکھو ہر نماز کے وقت اور اسی کو پکارو، دین کو اسی کے لیے خالص کر کے جس طرح اس نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا تھا اسی طرح تم اس کے حضور پلٹ کر جاؤ گے۔ ایک گروہ کو تو اس نے ہدایت دے دی ہے اور ایک گروہ پر گمراہی سخت ہو گئی ہے۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے اور پھر وہ اپنے متعلق خیال کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اے اولاد آدم، ہر نماز کے وقت زینت کرو اور کھاؤ پیو اور اسراف فضول خرچی نہ کرو، کیونکہ وہ بے شک اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے کہو کہ اللہ کی زیب و زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے کس نے حرام کیا ہے، اور کھانے کی اچھی اور پاکیزہ غذاؤں کو کس نے حرام کیا ہے؟ وہ تو دراصل ہے ہی اہل ایمان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی اور خاص کر قیامت کے دن تو خالص انہی کے لیے ہے۔ اسی طرح ہم اپنی آیتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ تم کہہ دو میرے پروردگار نے صرف بے حیائی و بدکاری کے کاموں کو حرام قرار دیا ہے، خواہ ظاہری ہو یا باطنی، اور اسم، گناہ یا شراب کو، اور کسی پر ناحق زیادتی کو، اور یہ کہ کسی کو اللہ کا شریک بناؤ جس کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور یہ کہ اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کہو جس کا تمہیں علم و یقین نہ ہو۔ اور ہر امت قوم کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا ہے، پس جب وہ مقرر وقت آ جاتا ہے تو نہ وہ ایک ساتھ کے لیے پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ ایک ساتھ کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس تم ہی سے میرے کچھ رسول آئیں جو تمہیں میری آیات پڑھ کر سنائیں اور میرے احکام تم تک پہنچائیں تو جو شخص پرہیزگاری اختیار کرے گا اور اپنی اصلاح کرے گا ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں تکبر کریں گے وہی لوگ جہنم والے ہوں گے جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے، خود جھوٹی باتیں گڑھ کر اس کی طرف منسوخ کرے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے۔ ایسے لوگوں کو نوشتہ کتاب اپنے مقدر کا حصہ تو ملے گا، لیکن جب ان کے پاس ہمارے فرشتادہ فرشتے ان کی روحوں کو قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو وہ ان سے کہیں گے آج وہ کہاں ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے؟ وہ جواب دیں گے کہ وہ تو ہم سے غائب ہو گئے، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ بے شک وہ کافر تھے۔ ارشاد ہوگا تم بھی اسی جہنم میں داخل ہو جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے جن و انس کے گروہ داخل ہو چکے ہیں، اور جب بھی کوئی جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے ساتھی پیش رو گروہ پر لعنت کرے گا، یہاں تک کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے، سب واصل جہنم ہو جائیں گے تو بعد والا گروہ پہلے گروہ کے بارے میں کہے گا اے پروردگار، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، اس لیے انہیں دوزخ کا 2 گنا عذاب دے۔ ارشاد ہوگا ہر ایک کے لیے 2 گنا عذاب ہے، لیکن تم جانتے نہیں ہو۔
اور ان کا پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا کہ اگر ہم مستجیب الزام تھے تو پھر تم کو تو ہم پر کوئی فضیلت تو نہ ہوئی، بس ہماری طرح تم بھی اپنے کیے کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو۔ یقیناً جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان کے مقابلے میں تکبر و غرور کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور اس وقت تک وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہیں گزر جائے گا۔ ہم اسی طرح مجرموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، ان کا بچھونا بھی جہنم کا ہوگا اور اوپر سے اوڑھنا بھی جہنم کا۔ ہم اسی طرح ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ہم کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، یہی لوگ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو کچھ ان کے دلوں میں کدورت ہوگی ہم اسے باہر نکال دیں گے، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ شکر کرتے ہوئے کہیں گے ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں منزل مقصود تک پہنچایا، اور ہم کبھی یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے اگر وہ ہمیں نہ پہنچاتا۔ یقیناً ہمارے پروردگار کے رسول حق کے ساتھ آئے اور انہیں ندا دی جائے گی کہ یہ بہشت ہے جس کے تم اپنے ان اعمال کی بدولت وارث بنائے گئے ہو جو تم انجام دیا کرتے تھے۔ اور جنتی لوگ دوستیوں کو ندا دیں گے کہ ہمارے پروردگار نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا اس کو ہم نے تو سچا پا لیا ہے، کیا تم نے بھی اس وعدے کو جو تمہارے پروردگار نے تم سے کیا تھا سچا پایا ہے؟ وہ جواب میں کہیں گے ہاں۔ تب ایک منادی ان کے درمیان ندا کرے گا کہ خدا کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے رہے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے رہے ہیں اور وہ آخرت کا انکار کرتے رہے ہیں۔ اور ان دونوں بہشت و دوزخ کے درمیان پردہ ہے، حد فاصل۔ اور آراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر ایک کو اس کی علامت سے پہچان لیں گے، اور وہ بہشت والوں کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلام ہو۔ اور یہ لوگ ابھی اس میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے حالانکہ وہ اس کی خواہش رکھتے ہوں گے۔ اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کر۔ اور پھر آراف والے لوگ دوزخ والے چند آدمیوں کو آواز دیں گے جنہیں وہ علامتوں سے پہچانتے ہوں گے کہ آج تمہاری جمعیت اور تمہارا غرور و پندار کچھ کام نہ آیا اور تمہیں کوئی فائدہ نہ پہنچایا۔ پھر کچھ مستحقین جنت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ اللہ ان تک اپنی کچھ بھی رحمت نہیں پہنچائے گا؟ پھر ان مستحقین جنت سے کہیں گے تم بہشت میں داخل ہو جاؤ، نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ ہی تم مغموم ہوگے۔ اور دوزخ والے بہشت والوں کو پکاریں گے کہ تھوڑا سا پانی یا جو کچھ اللہ نے تمہیں کھانے کو عطا فرمایا ہے اس میں سے کچھ ہماری طرف انڈیل دو۔ وہ جواب میں کہیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا اور جنہیں زندگانی دنیا نے دھوکہ دیا تھا۔ آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح انہوں نے آج کے اس دن کی حاضری کو بھلا دیا تھا، اور جیسے وہ ہماری آیتوں کو برابر جھٹلاتے رہے تھے۔ اور بے شک ہم ان کے پاس ایک ایسی کتاب لائے ہیں جسے ہم نے پورے علم کے ساتھ خوب واضح کر دیا ہے، اور جو ایمان لانے والوں کے لیے برابر ہدایت و رحمت ہے۔ کیا یہ لوگ اس قرآن کی دھمکی کے انجام کا انتظار کر رہے ہیں کہ سامنے آئے؟ حالانکہ جس دن اس کا انجام سامنے آئے گا تو وہی لوگ جنہوں نے پہلے اس کو بھلایا ہوگا کہیں گے بے شک ہمارے پروردگار کے رسول ہمارے پاس سچائی کے ساتھ آئے تھے، تو کیا آج ہمارے لیے کچھ سفارشی ہیں جو ہماری سفارش کریں، یا یہ ممکن ہے کہ ہمیں دوبارہ واپس بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کیا کرتے تھے اس کے خلاف کچھ اور نیک عمل کریں؟ یقیناً انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، اور وہ افطرا پردازیاں جو وہ کیا کرتے تھے آج ان سے گم ہو گئی۔ بے شک تمہارا پروردگار وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش کی جانب متوجہ ہوا اور کائنات کے اقتدار اعلیٰ پر قابض ہوا، جو رات سے دن کو ڈھانپ لیتا ہے کہ اسے تیزی کے ساتھ جا پکڑتی ہے، اور جس نے سورج، چاند اور ستاروں کو پیدا کیا کہ وہ سب طبعی طور پر اس کے حکم کے تابع ہے۔ خبردار، پیدا کرنا اور حکم دینا اس سے مخصوص ہے۔ بابرکت ہے اللہ جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔
اپنے پروردگار سے گر گرا کر اور چپکے چپکے دعا کرو، بے شک وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو، اور خدا سے خوف اور امید کے ساتھ دعا کرو، بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں سے قریب ہے۔ وہ وہی خدا ہے جو اپنی رحمت بارش سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری کے لیے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہے تو ہم انہیں کسی مردہ بستی کی طرف ہانک کر لے جاتے ہیں اور پھر وہاں پانی برسا دیتے ہیں، اور پھر ہم اس کے ذریعے سے طرح طرح کے پھل نکالتے ہیں۔ اسی طرح ہم مردوں کو بھی زندہ کر کے باہر نکالیں گے، شاید کہ تم عبرت اور نصیحت حاصل کرو۔ اور جو زمین عمدہ و پاکیزہ ہوتی ہے، خدا کے حکم سے اس کی نبات پیداوار خوب نکلتی ہے، اور جو خراب اور ناکارہ ہوتی ہے تو اس کی پیداوار بھی خراب اور بہت کم نکلتی ہے۔ ہم اسی طرح شکر گزار قوم کے لیے اپنی نشانیاں الٹ پھیر کر بیان کرتے ہیں۔ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا تو انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی اللہ نہیں ہے۔ یقیناً مجھے تمہاری نسبت ایک بڑے سخت دن قیامت کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا، ہم تو تم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ نوح نے کہا، اے میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں تو سارے جہانوں کے پروردگار کا رسول ہوں۔ تمہیں اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کے لیے تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری اپنی قوم کے ایک شخص کے پاس واضح نصیحت کا پیغام آیا ہے تاکہ وہ تمہیں خدا کے عذاب سے ڈرائے، اور تاکہ تم پرہیزگار بنو، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ مگر ان لوگوں نے انہیں جھٹلایا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے انہیں اور جو کشتی میں ان کے ساتھ تھے ان کو نجات دی، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو غرق کر دیا، بے شک وہ اندھے بے بصیرت لوگ تھے۔ اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے قومی بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، آخر تم پرہیزگاری کیوں اختیار نہیں کرتے؟ ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، ہم تمہیں حماقت میں مبتلا دیکھتے ہیں اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ ہود نے کہا، اے میری قوم، مجھ میں کوئی حماقت نہیں ہے، بلکہ میں تو سارے جہانوں کے پروردگار کا رسول ہوں۔ تمہارے پروردگار کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار ناصر ہوں۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری اپنی قوم کے ایک شخص کے پاس واضح نصیحت کا پیغام آیا ہے تاکہ وہ تمہیں خدا کے عذاب سے ڈرائے، اور یاد کرو خدا کے اس احسان کو کہ اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد ان کا جانشین بنایا، اور تمہاری خلقت میں یعنی قوت و طاقت اور قد و قامت میں زیادتی اور وسعت عطا کی۔ بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم ہر طرح فلاح پاؤ۔ انہوں نے کہا، اے ہود، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے چلے آئے ہیں؟ اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس لاؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ اس ہود نے کہا، سمجھ لو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب نازل ہو گیا ہے۔ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے از خود رکھ لیے ہیں، جن کے متعلق اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ اچھا تو پھر تم خدا کے عذاب کا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ بس آخرکار ہم نے اپنی رحمت سے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو نجات دی، بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے ان کی جڑ ہی کاٹ دی۔ اور قوم سمود کی طرف ان کے قومی بھائی صالح کو بھیجا، انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے پروردگار کی طرف سے میری صداقت کا ایک خاص معجزہ آ چکا ہے، جو یہ اللہ کی خاص اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک قدرتی نشانی معجزہ ہے۔ اسے کھلا چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے، اور خبردار اسے برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، اسے تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ دردناک عذاب تمہیں اپنی گرفت میں لے لے گا۔
اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم عاد کا جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں رہنے کے لیے ٹھکانہ دیا کہ تم نرم اور ہموار زمین میں محلات بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر مکانات بناتے ہو، سو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاتے پھرو۔ قوم کے بڑے لوگوں نے جو متکبر تھے ان کمزور لوگوں سے کہا جو ایمان لائے تھے، کیا تم جانتے ہو صالح واقعی اپنے پروردگار کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا بے شک ہم تو اس پیغام پر ایمان لائے جسے دے کر ان کو بھیجا گیا ہے۔ یہ سن کر متکبر مزاج بڑے کہنے لگے کہ جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کے کافر و منکر ہیں۔ پھر انہوں نے اس اونٹنی کو طے کر دیا، اس کی گونچیں کاٹ دی اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی و ستقابی کی اور کہا اے صالح اگر تم رسولوں میں سے ہو تو پھر ہمارے پاس لاؤ وہ عذاب جس کی ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ بس انہیں زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ بس وہ صالح یہ کہتے ہوئے وہاں سے منہ موڑ کر نکل گئے، اے میری قوم میں نے تمہیں اپنے پروردگار کا پیغام پہنچا دیا اور تم کو نصیحت کی، مگر تم نصیحت کرنے والے خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ اور ہم نے لوط کو بھیجا، انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسا بے حیائی کا کام کرتے ہو کہ ایسا کام تم سے پہلے دنیا جہاں والوں میں سے کسی نے نہیں کیا، یعنی تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو، تم بڑے حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ ان کی قوم کا اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ آپس میں کہنے لگے کہ انہیں اس بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ تو ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو سوائے ان کی بیوی کے نجات دی، بچا لیا، ہاں البتہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی تو دیکھو مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ اور ہم نے مدین کی طرف ان کے قومی بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، یقیناً تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے کھلا نشان بھی آ چکا ہے، بس ناپ تول پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی خرید کردہ چیزیں کم نہ دیا کرو اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ اور ہر راستے پر اس طرح نہ بیٹھو کہ تم راہگیروں کو ڈراؤ دھمکاؤ اور ایمان لانے والوں کو اللہ کی راہ سے روکو اور اس راہ میں کجی تلاش کرو، اور وہ وقت یاد کرو جب تم تھوڑے تھے تو اس خدا نے تمہیں بڑھا دیا، اور دیکھو کہ فساد پھیلانے والوں کا انجام کیسا ہوتا رہا ہے۔ اور اگر تم میں سے ایک گروہ اس حکم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لے آیا اور ایک گروہ اس پر ایمان نہیں لایا تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا اے شعیب ہم تم کو اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا یہ کہ تم لوگ ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ۔ شعیب نے کہا اگرچہ ہم اسے ناپسند ہی کرتے ہو، جب اللہ نے ہمیں تمہارے مذہب سے نجات دے دی ہے، اگر اس کے بعد بھی ہم تمہارے مذہب میں واپس آ جائے تو پھر تو ہم نے اللہ پر جھوٹا بہتان باندھا، اور ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم لوٹ آئے مگر یہ کہ اللہ جو ہمارا پروردگار ہے چاہے۔ ہمارا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہمارا اللہ ہی پر بھروسہ ہے۔ اے ہمارے پروردگار تو ہی ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور ان کی قوم کے ان سرداروں نے جو کافر تھے آپس میں کہا کہ اگر تم شعیب کی پیروی کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ سو زلزلے نے انہیں آ پکڑا، جس کے بعد وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا وہ اس طرح برباد ہوئے کہ گویا کبھی ان گھروں میں بستے ہی نہ تھے۔ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا وہی نقصان اٹھانے والے ثابت ہوئے۔ اس وقت وہ ان سے منہ موڑ کر چلے اور کہا اے میری قوم میں نے تو یقیناً اپنے پروردگار کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے تھے اور تمہیں نصیحت بھی کی تھی، تو اب کافر قوم کے عبرتناک انجام پر کیوں کر افسوس کروں؟ اور ہم نے کبھی کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کے باشندوں کو ان کی تکذیب پر پہلے سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا تاکہ وہ تضرع و زاری کرے۔
پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب بڑھے اور پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ ہمارے باپ دادا کو بھی کبھی تکلیف اور کبھی راحت یوں ہی پہنچتی رہی ہے، تو ایک دم ہم نے ان کو اس طرح پکڑ لیا کہ انہیں اس کا شعور بھی نہ ہو سکا۔ اور اگر ان بستیوں کے باشندے ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا، لہذا ہم نے ان کو ان کے کرتوتوں کی پاداش میں پکڑ لیا۔ آیا ان بستیوں والے اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب راتوں رات آ جائے جبکہ وہ سو رہے ہوں؟ کیا یہ بستیوں والے اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے چاش کے وقت آ جائے جبکہ وہ کھیل کود رہے ہوں؟ کیا یہ لوگ اللہ کے عذاب یا اس کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ حالانکہ اللہ کے عذاب یا اس کی خفیہ تدبیر سے وہی لوگ بے خوف ہو جاتے ہیں جو گھاٹا اٹھانے والے ہوں۔ کیا ان لوگوں پر جو پہلے اہل زمین کی تباہی کے بعد زمین کے وارث بنے ہیں یہ بات واضح نہیں ہوئی ہے کہ اگر ہم چاہتے تو ان کو گناہوں کی وجہ سے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر لگا دیتے کہ وہ سن سمجھ نہ سکے۔ یہ وہ بستیاں ہیں کہ جن کی کچھ خبریں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں۔ بے شک ان کے پاس ان کے رسول کھلے ہوئے نشان معجزے لے کر آئے، مگر وہ ایسے نہیں تھے کہ اس بات پر ایمان لاتے جسے وہ پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اللہ اسی طرح کافروں کے دلوں پر مہر لگاتا ہے، اور ہم نے ان کی اکثریت میں عہد و پیمان کی پاسداری نہیں پائی اور ہم نے اکثر کو فاسق و فاجر پایا ہے۔ پھر ہم نے ان نبیوں کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیاں معجزے دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے ان نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا، انکار کر دیا۔ دیکھو مفسدین کا کیا برا انجام ہوا۔ اور موسیٰ نے کہا، اے فرعون، میں تمام جہانوں کے پروردگار کا رسول ہوں، میرے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے بارے میں حق کے سوا کوئی بات نہ کہوں۔ میں تمہارے پروردگار کی طرف سے معجزہ لے کر آیا ہوں، بس تو بنی اسرائیل کو آزاد کر کے میرے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے کہا، اگر تم کوئی معجزہ لائے ہو تو اگر تم سچے ہو تو اسے پیش کرو۔ بس انہوں نے اپنا عصا پھینک دیا اور وہ یکا یک کھلا ہوا اژدہا بن گیا، اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو وہ ایک دم دیکھنے والوں کے لیے سفید اور روشن تھا۔ قوم فرعون کے سرداروں نے یہ منظر دیکھ کر کہا کہ یہ شخص موسیٰ بڑا ماہر جادوگر ہے۔ اس پر فرعون نے کہا، یہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دینا چاہتا ہے تو تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ انہیں اور ان کے بھائی کو روک رکھیے اور شہروں میں ہر کارے بھیج دیجیے جو ہر بڑے ماہر جادوگر کو لے آئے۔ چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے اور کہنے لگے کہ اگر ہم غالب آ گئے تو یقیناً ہم ایک بڑے معاوضے کے حقدار ہوں گے۔ فرعون نے کہا، ہاں، اور اس کے علاوہ تم ہمارے مقرب بارگاہ لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، یا تم پہلے پھینکو یا پھر ہم پھینکتے ہیں۔ انہوں نے جواب میں کہا، تم ہی پھینکو۔ پھر جب انہوں نے اپنی لاٹیاں اور رسیاں پھینکی تو لوگوں کی نگاہوں کو مسحور کر دیا، ان کی نظر بندی کر دی اور انہیں خوف زدہ کر دیا، اور انہوں نے بڑا زبردست جادو پیش کیا۔ ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنا عصا پھینکو، تو یکا یک وہ اژدہا بن کر ان کے طلسموں جادو کے جھوٹے سانپ کو نگلنے لگا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ حق ثابت ہو گیا اور جو جھوٹے کارروائی کر رہے تھے وہ باطل ہو گئی۔ اس طرح وہ فرعون اور فرعونی مغلوب ہوئے اور ذلیل و رسوا ہو کر رہ گئے، اور تمام جادوگر کسی غیبی طاقت سے سجدے میں گرا دیے گئے اور کہنے لگے، ہم سارے جہانوں کے پروردگار پر ایمان لائے جو موسیٰ و ہارون کا پروردگار ہے۔ فرعون نے کہا، تم اس پر ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یقیناً یہ کوئی خفیہ سازش ہے جو تم لوگوں نے کی ہے تاکہ تم شہر کے باشندوں کو اس سے باہر نکالو۔ عنقریب تمہیں اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کو مختلف سمتوں سے کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ انہوں نے کہا، ہمیں کیا پرواہ ہے، ہم لوگ بہرحال اپنے پروردگار کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں، اور تم ہم سے صرف اس بات کا انتقام لینا چاہتے ہو کہ ہم اپنے پروردگار کی نشانیوں پر ایمان لائے ہیں جب وہ ہمارے پاس آئی ہے۔
پھر یوں دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں اس حالت میں وفات دے کہ ہم سچے مسلمان فرما بردار ہوں۔ قوم فرعون کے سرداروں نے کہا، کیا تم موسیٰ اور اس کی قوم کے آدمیوں کو چھوڑے رکھے گا کہ وہ ملک میں فساد پھیلاتے رہیں اور تمہیں اور تمہارے معبودوں کو چھوڑتے رہیں؟ اس فرعون نے چی وجبی ہو کر کہا، ہم عنقریب ان کے لڑکوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے اور ہم پوری طرح ان پر غالب ہیں۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، تم اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر و تحمل سے کام لو، بے شک زمین اللہ کی ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور اچھا انجام تو پرہیزگاروں کا ہی ہے۔ ان لوگوں بنی اسرائیل نے کہا، ہم آپ کے آنے سے پہلے بھی ستائے جاتے رہے اور آپ کے آنے کے بعد بھی۔ انہوں نے کہا، ان قریب تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں ان کا جانشین بنائے گا، تمہیں اقتدار عطا فرمائے گا تاکہ دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اور ہم نے فرعونیوں کو قحط اور پھلوں کی پیداوار کی کمی میں گرفتار کیا کہ شاید وہ نصیحت حاصل کریں، مگر ان کی حالت یہ تھی کہ جب خوشحالی آتی تو کہتے کہ یہ تو ہمارا حق ہے، اور جب بدحالی آتی تو اسے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست اور فعل بد قرار دیتے، حالانکہ ان کی نحوست اور بدشگونی خدا کے ہاں ہے، لیکن اکثر لوگ یہ حقیقت جانتے نہیں ہیں۔ اور انہوں نے موسیٰ سے کہا، تم جو بھی نشانی معجزہ ہمارے سامنے لے آؤ اور اس سے ہمیں مسحور کرنا چاہو، ہم پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر ہم نے بھیجا ان پر عذاب، طوفان، ٹڈی دل، جوؤں، میڈکوں اور خون کی صورت میں۔ یہ کھلی ہوئی نشانیاں تھیں، مگر وہ پھر بھی تکبر اور سرکشی ہی کرتے رہے، اور وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے۔ اور جب کبھی ان پر کوئی عذاب نازل ہوتا تو کہتے، اے موسیٰ، ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کرو جس کا اس نے تم سے وعدہ کر رکھا ہے، اگر تم نے یہ عذاب ہم سے ٹلوا دیا تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے اور تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے۔ تو جب ہم وہ عذاب ایک مقررہ مدت تک ہٹا دیتے جس تک وہ بہرحال پہنچنے والے تھے تو وہ اپنے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑ دیتے۔ تب ہم نے ان سے اس طرح انتقام لیا کہ انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ وہ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے تھے اور ان کی طرف سے غفلت برتتے تھے۔ اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو وارث اور مالک بنایا جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا، اور وارث بھی اس مشرق و مغرب کا بنایا جس میں ہم نے برکت دی ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کا وہ اچھا وعدہ پورا ہو گیا جو اس نے بنی اسرائیل سے کیا تھا، کیونکہ انہوں نے صبر و ضبط سے کام لیا تھا، اور ہم نے اسے مٹا دیا جو کچھ فرعون اور اس کی قوم والے کرتے تھے، اور برباد کر دیے وہ اونچے مکان جو وہ تعمیر کرتے تھے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے اس پار اتار دیا تو ان کا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا جو اپنے خود ساختہ معبودوں کی پرستش میں مگن بیٹھی تھی۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایک الہ بنا دے جیسے ان کے الہ ہیں۔ موسیٰ نے کہا، تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو، جس طریقے پر یہ لوگ ہیں وہ یقیناً تباہ ہو کر رہے گا، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ باطل ہو کر رہے گا۔ کہا، کیا میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور خدا تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہیں تمام جہانوں کی قوموں پر فضیلت دی؟ اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات عطا کی جو تمہیں بدترین عذاب کا مزہ چکھاتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اور ہم نے موسیٰ سے توریت دینے کے لیے 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا اور اسے مزید 10 راتوں سے مکمل کیا۔ اس طرح ان کے پروردگار کی مدت 40 راتوں میں پوری ہو گئی، اور جناب موسیٰ نے کوہ طور پر جاتے وقت اپنے بھائی ہارون سے کہا، تم میری قوم میں میرے جانشین بن کر رہو اور اصلاح کرتے رہو، اور خبردار مفسدین کے راستے پر نہ چلنا۔ اور جب جناب موسیٰ ہمارے مقرر کردہ وقت پر آ گئے اور ان کے پروردگار نے ان سے کلام کیا تو انہوں نے کہا، پروردگار مجھے اپنا جلوہ دکھا تاکہ میں تیری طرف نگاہ کر سکوں۔
ارشاد ہوا تم مجھے کبھی نہیں دیکھ سکوگے مگر ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ تجلی حق کے وقت اپنی جگہ پر برقرار رہا تو پھر امید کرنا کہ مجھے دیکھ سکوگے۔ بس جب ان کے پروردگار نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ غش کھا کر گر گئے، اور جب ہوش میں آئے تو بولے پاک ہے تیری ذات، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں کہ تو نظر نہیں آتا۔ ارشاد ہوا اے موسیٰ میں نے تمہیں اپنی پیغمبری اور ہم کلامی کے لیے تمام لوگوں سے منتخب کیا ہے، بس جو چیز توریت نے تمہیں عطا کی ہے اسے لو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔ اور ہم نے موسیٰ کے لیے ان تختیوں میں ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی ہے، بس اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ اس کی بہترین باتوں کو لے لے، اس کے احکام پر کاربند ہو جائے۔ میں عنقریب تم لوگوں کو نافرمان لوگوں کا گھر دکھا دوں گا۔ جو لوگ ناحق خدا کی زمین میں سرکشی کرتے ہیں میں اپنی نشانیوں سے ان کی نگاہیں پھرا دوں گا، وہ اگر ہر معجزہ بھی دیکھ لیں تو پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھ بھی لیں تو اسے اپنا راستہ نہیں بنائیں گے، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو فوراً اسے اپنا راستہ بنا لیں گے۔ ان کی یہ حالت اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے غفلت برتتے رہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، بس انہیں جزا یا سزا نہیں دی جائے گی مگر انہی اعمال کی جو وہ دار دنیا میں کرتے تھے۔ اور موسیٰ کی قوم نے ان کے کوہ طور پر چلے جانے کے بعد اپنے زیوروں سے ان کو گلا کر ایک بچھڑے کا پتلا بنا لیا جس سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ کیا انہوں نے اتنا بھی نہ دیکھا نہ سوچا کہ وہ نہ ان سے بات کرتا ہے اور نہ ہی کسی طرح کی رہنمائی کر سکتا ہے؟ پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ اپنے اوپر سخت ظلم کرنے والے تھے۔ پھر جب وہ نادم ہوئے اور کفِ افسوس ملنے لگے اور محسوس کیا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ ہمارے پروردگار نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ غضبناک اور افسوس کرتے ہوئے اپنی قوم کے پاس واپس آئے تو فرمایا اے قوم تم نے میرے بعد بہت ہی بری جانشینی کی، کیا تم نے اپنے پروردگار کا حکم آنے سے پہلے جلد بازی کر لی، وعدہ خداوندی 40 راتوں کے پورا ہونے کا انتظار بھی نہ کیا، اور پھر للہ جوش میں آ کر توریت کی تختیاں ہاتھ سے پھینک دی اور اپنے بھائی ہارون کا سر ہاتھ میں لے کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ انہوں نے کہا اے میرے ماں جائے، قوم نے مجھے کمزور اور بے بس کر دیا تھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر ڈالے، بس تم مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دو اور نہ ہی مجھے ظالم گروہ کے ساتھ شامل کرو۔ تب موسیٰ نے کہا پروردگار مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں میں سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے گوشالہ کو اپنا معبود بنایا عنقریب ان پر ان کے پروردگار کا غضب نازل ہوگا اور وہ دنیاوی زندگی میں ذلیل و رسوا ہوں گے، اور ہم بہتان باندھنے والوں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ اور جو لوگ برے کام کریں اور پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو یقیناً تمہارا پروردگار اس توبہ و ایمان کے بعد بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور جب موسیٰ کا غصہ فروغ ہوا تو انہوں نے تختیاں اٹھا لی تو ان کی کتابت تحریر میں اپنے پروردگار سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی۔ ہمارے مقرر کردہ وقت پر حاضر ہونے کے لیے موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا۔ پھر جب ایک سخت زلزلے نے انہیں آ پکڑا اور وہ ہلاک ہو گئے تو موسیٰ نے کہا اے میرے پروردگار اگر تو چاہتا تو ان سب کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا اور مجھے بھی، کیا تو ایسی بات کی وجہ سے جو ہمارے چند احمقوں نے کی ہے ہم سب کو ہلاک کرتا ہے؟ یہ نہیں ہے مگر تیری طرف سے ایک آزمائش، اس کی وجہ سے تو جسے چاہتا ہے توفیق سلب کر کے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔ تو ہی ہمارا ولی و سرپرست ہے، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو بہترین مغفرت کرنے والا ہے۔ اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی،
ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں، ہم نے تجھ سے لو لگائی ہے۔ ارشاد ہوا میرے عذاب کا یہ حال ہے کہ جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں، اور میری رحمت کا یہ حال ہے کہ وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ پس میں رحمت ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگاری کریں گے، برائیوں سے بچیں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے، اور ہماری آیتوں نشانیوں پر ایمان لے آئیں گے۔ جو اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں گے جو نبی امی ہے، جسے وہ اپنے ہاں توریت و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جو انہیں نیک کاموں کا حکم دیتا ہے اور برے کاموں سے روکتا ہے، جو ان کے لیے پاک و پسندیدہ چیزوں کو حلال اور گندی و ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے، اور ان پر سے ان کے بوجھ اتارتا ہے، اور وہ زنجیریں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ بس جو لوگ اس نبی امی پر ایمان لائے اور اس کی تعظیم کی اور اس کی مدد و نصرت کی اور اس نور روشنی کی پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، یہی لوگ فوز و فلاح پانے والے ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں سے کہو اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں جس کے لیے سارے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے۔ بس اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے نبی امی رسول پر جو خود بھی اللہ اور اس کے کلمات کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور موسیٰ کی قوم میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو لوگوں کو حق کے راستے پر چلاتا ہے اور حق کے ساتھ منصفانہ فیصلہ کرتا ہے۔ اور ہم نے ان بنی اسرائیل کو 12 خاندانوں کے 12 گروہوں میں تقسیم کر دیا، اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی جب ان کی قوم نے ان سے پینے کے لیے پانی مانگا کہ ایک خاص چٹان پر اپنی لاٹھی مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا، اور ہم نے ان پر ابر کا سایہ کیا اور غذا کے لیے ان پر من و سلوہ نازل کیا، اور ان سے کہا کھاؤ ان پاک اور پسندیدہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے۔ انہوں نے نافرمانی و ناشکری کر کے ہم پر ظلم نہیں کیا، بلکہ اپنے ہی اوپر ظلم و زیادتی کرتے رہے۔ وہ وقت یاد کرو جب ان بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ اس گاؤں میں جا کر آباد ہو جاؤ، اور وہاں جہاں سے تمہارا جی چاہے غذا حاصل کر کے کھاؤ، اور ہتا ہتا کہتے ہوئے سجدہ ریز ہو کر عاجزی سے جھکے ہوئے شہر کے دروازے میں داخل ہو جاؤ، تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، اور جو نیک کردار ہیں ان کو مزید اجر سے نوازیں گے۔ مگر ان میں سے جو ظالم تھے انہوں نے وہ کلمہ بدل دیا، ایسے کلمے سے جو مختلف تھا اس کلمے سے جو ان سے کہا گیا تھا، اور ہتا کی جگہ ہنتا ہنتا کہنا شروع کیا۔ ان کی اس روش کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے آسمان سے ان پر عذاب بھیجا اس ظلم کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے اس بستی والوں کا حال پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی، جبکہ وہ بنی اسرائیل ہفتے کے دن خدا کی مقرر کردہ حد سے باہر ہو جاتے تھے، جبکہ ہفتے کے دن مچھلیاں ابھر کر سطح آب پر تیرتی ہوئی آ جاتی تھی، اور جس دن ہفتہ نہیں ہوتا ہے باقی دنوں میں تو نہیں آتی تھی، ان کی نافرمانی کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس طرح ہم ان کی آزمائش کرتے تھے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا ان لوگوں سے جو ہفتے کے دن شکار کرنے والوں کو واضح نصیحت کرتے تھے کہ تم ایسے لوگوں کو بے فائدہ کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو خدا ہلاک کرنے والا ہے یا سخت عذاب میں مبتلا کرنے والا ہے۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم یہ اس لیے کرتے ہیں کہ تمہارے پروردگار کے سامنے معذرت پیش کر سکیں کہ ہم نے اپنا فریضہ امر و نہیں ادا کر دیا ہے، اور اس لیے کہ شاید یہ لوگ اس روش سے پرہیز اختیار کریں۔ آخر کار جب ان لوگوں نے وہ تمام نصیحتیں بھلا دی جو ان کو کی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو برائی سے روکتے رہتے تھے، اور باقی سب ظالموں کو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے سخت عذاب میں گرفتار کیا۔ جب یہ عذاب بھی ان کو سرکشی سے باز نہ رکھ سکا اور وہ برابر سرکشی کرتے چلے گئے ان چیزوں کے بارے میں جن سے ان کو روکا گیا تھا، تو ہم نے کہا بندر بن جاؤ ذلیل اور راندے ہوئے۔
اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے اعلان کر دیا تھا کہ اگر یہ لوگ اپنی سیاہ کاریوں سے باز نہ آئے تو خدا ان پر قیامت تک ایسے لوگ مسلط کرے گا جو انہیں بدترین عذاب میں گرفتار کریں گے۔ یقیناً تمہارا پروردگار بہت جلد سزا دینے والا ہے اور بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا بھی ہے۔ اور ہم نے ان کو زمین میں مختلف فرقوں کی صورت میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ان میں سے کچھ لوگ تو نیک ہیں اور کچھ اس کے خلاف اور طرح کے بدکار ہیں، اور ہم ان کو اچھے اور برے حالات میں مبتلا کر کے آزماتے ہیں تاکہ وہ باز آ جائیں۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے اور کتاب الہی کے وارث بنے جو دین فروشی کر کے دنیا دو کے مال و متاع اور ساز و سامان جمع کرتے اور سمیٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امید ہے کہ ہم بخش دیے جائیں گے، اور اگر اتنا ہی عارضی ساز و سامان ان کے ہاتھ لگ جائے تو اسے بھی بے دریغ لے لیتے ہیں۔ کیا ان سے کتاب توریت والا یہ عہد و پیمان نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی نسبت حق کے سوا اور کوئی بات نہیں کہیں گے؟ اور یہ خود کتاب میں پڑھ چکے ہیں جو اس میں لکھا ہے، اور آخرت والا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور جو لوگ کتاب الہی سے تمسک رکھتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، بے شک ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر و ثواب ضائع نہیں کریں گے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے پہاڑ کو ہلا کر اور جڑ سے اکھاڑ کر اس طرح ان کے اوپر بلند کیا کہ گویا سائبان ہے، اور انہوں نے گمان کیا کہ یہ ان پر گرا ہی جاتا ہے، اور ان سے کہا کہ جو کچھ کتاب ہم نے تمہیں عطا کی ہے اسے مضبوطی کے ساتھ لو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا جو نسلاً بعد نسل پیدا ہونے والی تھی، اور ان کو خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا ہاں بے شک ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ یہ کارروائی اس لیے کی تھی کہ کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے، یا کہو کہ خدایا شرک تو ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد ان کی نسل سے تھے، اس لیے لاچار ان کی روش پر چل پڑے، تو کیا تو ہمیں اس شرک کی وجہ سے ہلاک کرے گا جو باطل پرستوں نے کیا تھا؟ اسی طرح ہم اپنی نشانیاں تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ حق کی طرف رجوع کریں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں کے سامنے اس شخص کا واقعہ بیان کرو جس کو ہم نے اپنی بعض نشانیاں عطا کی تھی، مگر وہ ان سے عاری ہو گیا، وہ جامہ اتار دیا، بس شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور آخرکار وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان نشانیوں کی وجہ سے اس کا مرتبہ بلند کرتے، مگر وہ تو زمین پستی کی طرف جھک گیا اور اپنی خواہش نفس کا پیرو ہو گیا، تو اب اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تم اس پر حملہ کرو تب بھی ہانپتا ہے اور یوں ہی چھوڑ دو تب بھی ایسا کرتا ہے، زبان لٹکائے ہانپتا ہے۔ یہ مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم یہ قصص و حکایات سناتے رہو، شاید وہ غور و فکر کریں۔ کیا بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور جو خود اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہی میں چھوڑ دے وہی لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ اور کتنے جن و انس ایسے ہیں جنہیں ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی ان کا انجام کار جہنم ہے۔ ان کے دل و دماغ ہیں مگر سوچتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں ہیں۔ یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ اور گئے گزرے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو بالکل غافل و بے خبر ہیں۔ اور اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، اسے انہی کے ذریعے سے پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں، ان قریب انہیں ان کے کیے کا بدلہ مل جائے گا۔ ہماری مخلوق میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق کے مطابق ہدایت کرتا ہے اور اسی کے مطابق لوگوں کا فیصلہ کرتا ہے،
اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں نشانیوں کو جھٹلایا ہم انہیں بتدریج آہستہ آہستہ ان کے انجام بد کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں اس کی خبر تک نہ ہوگی، اور میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ کیا ان لوگوں نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ ان کے ساتھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ذرا بھی جنون نہیں ہے، وہ تو بس کھلم کھلا خدا کے عذاب سے ڈرانے والا ہے۔ کیا ان لوگوں نے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی میں اور ان چیزوں میں جو اللہ نے پیدا کی ہیں کبھی غور و فکر نہیں کیا، اور کبھی نظر اٹھا کر ان کو نہیں دیکھا، اور اس بات پر کہ شاید ان کا مقرر وقت آ گیا ہو تو اب وہ اس کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ جس کو اللہ گمراہی میں چھوڑ دے اس کو کوئی ہدایت نہیں کر سکتا، اور وہ خدا انہیں چھوڑ دیتا ہے تاکہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے قیامت کی گھڑی کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا۔ کہہ دو کہ اس کا علم تو میرے پروردگار ہی کے پاس ہے، اسے اس کا وقت آنے پر وہی ظاہر کرے گا۔ وہ گھڑی آسمانوں اور زمین میں بڑی بھاری ہے، وہ بڑا بھاری حادثہ ہے جو ان میں رونما ہوگا، وہ نہیں آئے گی تمہارے پاس مگر اچانک۔ لوگ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تحقیق اور کاوش میں لگے ہوئے ہیں۔ کہہ دو کہ اس کا علم تو بس اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ یہ حقیقت جانتے نہیں ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ میں اپنے نفع و نقصان پر کوئی قدرت و اختیار نہیں رکھتا، مگر جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو بہت سے فائدے حاصل کر لیتا اور زندگی میں مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ میں تو بس نافرمانوں کو ڈرانے والا اور ایمانداروں کو خوشخبری دینے والا ہوں۔ اللہ وہی ہے جس نے تمہیں ایک متنفس جاندار سے پیدا کیا اور پھر اس کی جنس سے اس کا جوڑا شریک حیات بنایا تاکہ وہ اس کی رفاقت میں سکون حاصل کرے۔ پھر جب مرد عورت کو ڈھانک لیتا ہے تو اسے ہلکا سا حمل رہ جاتا ہے جسے لیے وہ چلتی پھرتی رہتی ہے، اور جب وہ بوجھل ہو جاتی ہے، وضع حمل کا وقت آ جاتا ہے تو دونوں میاں بیوی اپنے اللہ سے جو ان کا پروردگار ہے دعا مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں صحیح و سالم اولاد دے دی تو ہم تیرے بڑے شکر گزار ہوں گے۔ مگر جب وہ ان دونوں کو صحیح و سالم فرزند عطا کر دیتا ہے تو یہ دونوں اس کی عطا کردہ چیز اولاد میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگتے ہیں۔ اللہ اس سے بہت برتر ہے جو مشرک کرتے ہیں۔ آیا یہ ان کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود کسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور وہ نہ ان کی مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی اپنی مدد پر قادر ہیں۔ اور اگر تم ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاؤ تو وہ تمہارے پیچھے قدم نہیں اٹھا سکتے۔ تمہارے لیے برابر ہے کہ ان کو بلاؤ یا خاموش رہو، دونوں باتوں کا نتیجہ ایک ہی ہے۔ اے کافرو، یقیناً وہ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر اور خدا سمجھ کر پکارتے ہو وہ تمہاری ہی طرح خدا کے بندے ہیں۔ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ ان میں مافوق بشریت طاقتیں ہیں تو انہیں پکارو، پھر تو انہیں چاہیے کہ تمہاری دعا و پکار کا جواب دے۔ آیا ان بتوں کے پاؤں ہیں کہ جن سے وہ چلتے ہو؟ آیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہو؟ کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہو؟ اور کیا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہو؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو کہ تم اپنے تمام شریکوں کو پکارو، پھر میرے خلاف سب تدبیریں کرو اور مجھے بالکل مہلت نہ دو۔ میرا ولی و سرپرست وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے، اور وہ نیک بندوں کا سرپرست اور کارساز ہے۔ اور جنہیں تم اللہ کے سوا خدا پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر انہیں سیدھے راستے کی دعوت دو تو وہ تمہاری بات سنتے نہیں ہیں، اور تم انہیں دیکھو گے کہ گویا وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عفو درگزر سے کام لو اور نیکی کا حکم دے اور جاہلوں سے روگردانی کرے، ان سے نہ الجھے۔ اور اگر شیطان کی طرف سے جوش دلانے کی کوئی کوشش ہو تو خدا سے پناہ مانگے،
یقیناً وہ بڑا سننے والا بڑا جاننے والا ہے۔ جو لوگ پرہیزگار ہیں جب انہیں کوئی شیطانی خیال چھو بھی جائے تو وہ چوکنے ہو جاتے ہیں اور یاد الہی میں لگ جاتے ہیں اور ان کی بصیرت تازہ ہو جاتی ہے اور حقیقت حال کو دیکھنے لگتے ہیں۔ اور جو شیطانوں کے بھائی بند ہیں تو وہ شیاطین انسی و جنی ان کو گمراہی میں کھینچتے لیے جاتے ہیں اور انہیں گمراہ کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم ان کے سامنے ان کا کوئی مطلوبہ معجزہ لے کر نہ جاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ تم نے خود کوئی معجزہ کیوں نہ منتخب کر لیا، یعنی اپنی مرضی سے کیوں نہ بنا لیا۔ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اسی وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرا پروردگار مجھے کرتا ہے، اس میں میری پسند کا کیا دخل؟ یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے بصیرت اور مومنوں کے لیے سامان ہدایت اور سراسر رحمت ہے۔ اور اے مسلمانوں، جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر توجہ سے سنو اور خاموش ہو جاؤ تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صبح و شام اپنے پروردگار کو یاد کرو، اپنے دل میں عز و انکساری اور خوف و ہراس کے ساتھ، اور زبان سے بھی چلائے بغیر یعنی دھیمی آواز کے ساتھ، اور یاد خدا سے غفلت کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ جو تمہارے پروردگار کے خاص مقرب ہیں وہ کبھی اس کی عبادت سے سرکشی نہیں کرتے اور اس کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں سربسجود ہوتے ہیں۔